اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اما بعد فقال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید والفرقان الحمید وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ تکویر آیت نمبر 8 اور 9۔ سورہ تکویر قرآن کا 81واں سورہ ہے، چیپٹر 81 ورس نمبر 8 and 9۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی گئی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ ایک روایت امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے تو یہ ہے کہ یہ آیت ان شیعان اہل بیت پر دلالت کرتی ہے کہ جو ہماری محبت کے جرم میں قتل کیے گئے، اور قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، تو وہ بتلائیں گے ہمیں حب علی، حب اہل بیت کے جرم میں قتل کیا گیا۔ اور ایک اور مصداق اس آیت کا یہ ہے کہ زندہ درگور کی گئی لڑکی سے سوال ہوگا کہ تمہیں کس جرم میں زندہ درگور کیا گیا یا قتل کیا گیا۔ یہ آیت دور جاہلیت کے منظر کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہے کہ جب لڑکی کا پیدا ہونا، لڑکی کا ہونا باعث ننگ و عار تھا، اور یہ تک ہوا کرتا تھا کہ جب لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو باپ کے چہرے پہ سیاہی گویا آ جاتی تھی، جس کا ذکر قرآن میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ بھی ملتا ہے کہ لڑکی کی یا لڑکے کی جب پیدائش قریب آتی تو ماں کو ایک گڑھے کے پاس لے جایا جاتا، اگر لڑکا ہوتا تو اس کو گھر لے آتے، لڑکی ہوتی تو اسی گڑھے میں دفنا کے گھر آ جاتے۔ تو عرب کے معاشرے میں لڑکی کو کیوں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور کیوں باعث ننگ و عار سمجھا کرتے تھے، اس کی جو وجوہات پیش کی گئیں چیدہ نمبر 1 کہ عورت معاش میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ معاش یعنی ذریعہ آمدنی میں زراعت لے لیجئے یا بکریوں کا چرانا، فارمنگ لے لیجئے، حتیٰ کہ ایک ذریعہ معاش ڈاکہ زنی بھی ہوا کرتا تھا، جہاں پہ ایگریکلچر یا فارمنگ ممکن نہ ہوتی تو وہاں کے لوگ ڈاکہ ڈالنے سے گریز نہ کرتے، اور یہ عموماً نجد کے لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ صحرا عام تھا، زراعت ممکن نہیں تھی، چنانچہ مویشی بھی نہیں ہوتے تھے، تو لے دے کے ڈاکہ زنی یا چوری ایک ذریعہ معاش رہ جاتا تھا۔ اور اس میں بھی ظاہر سی بات ہے وہ اپنے ہی لوگوں کی چوری تو کم کیا کرتے تھے کیونکہ وہ پھر لوکیٹ ہو جاتے تھے، مسافروں کی چوری یا ڈاکہ زنی ان کا شغل تھا۔ اور جو سیزن ہوا کرتا تھا وہ حج کا سیزن ہوا کرتا تھا، پیک پہ ڈاکہ زنی ہوا کرتی تھی کہ جب دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کے لیے یا زیارت کے لیے، اس زمانے میں تو زیارت ہوتی تھی، اپنے طور پہ حج ہوتا تھا، تو مسافروں کو لوٹا جاتا تھا۔ اور یہ کئی کیسز تاریخ میں رقم ہیں کہ کئی لوگ، کئی قافلے والے بنی ہاشم، عبد المطلب، جناب ابو طالب اور دیگر افراد کے پاس آتے تھے اور شکایت کیا کرتے تھے کہ ابھی ہمیں فلاں نے لوٹ لیا، ہمیں فلاں سے اپنا مال دلوا دیں۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عورت جو ہے وہ ڈاکہ بھی نہیں ڈال سکتی اور معاش میں ہماری جو ہے وہ مدد بھی نہیں کر سکتی، اور اگر جنگ ہو جائے
اور دشمن انہیں لے جائیں تو وہ ہماری ناموس پہ بٹا لگنے کے مترادف ہوتا تھا۔ تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عورت سے جو ہے وہ نفرت کیا کرتے تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ عورت سے نفرت کرتے ہیں تو عورت سے شادی کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے ہمیں لڑکے چاہیے اس لیے ہم شادی کرتے ہیں، یعنی اپنے ہی جیسے مرد چاہیے چنانچہ ہم مجبور ہیں، ورنہ ہمیں لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس زمانے میں یعنی دور جاہلیت میں عورت ایک شے تھی، اس لیے امام خمینی فرماتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو شیعیت سے نکال کر شخصیت میں تبدیل کیا۔ اب جب بات اور مسئلہ دور جاہلیت سے باہر نکلا تو لوگ سمجھے کہ جیسے جیسے انسان تعلیم یافتہ ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے یہ مسائل کم ہوں گے۔ اب ہم 2019 کی دہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جا بجا وہی مسائل کچھ مختلف انداز سے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آج بھی عورت حقوق نسواں کا نعرہ لگاتی ہوئی نظر آتی ہے، چاہے وہ مشرق ہو، چاہے وہ مغرب ہو، چاہے وہ مسلمان ملک ہو، چاہے وہ غیر مسلم ملک ہو۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم نے یا ماڈرنزم نے عورت کو کچھ نہیں دیا بلکہ اسی طرح ایک شے بنا کے رکھا، بلکہ آج کل کے دور میں ہم کہیں کہ عورت کو ایک کھلونا بنا دیا ہے تو بے جانا ہوگا۔ تو نتیجہ یہی نکلا کہ عورت جہاں جہاں اسلام کی تعلیم سے دور ہوئی یا معاشرہ جہاں جہاں اسلام کی تعلیم سے دور ہوا وہاں پر عورت پہ ظلم و ستم ہوا۔ اب وہ دور جاہلیت ہو یا جدید جاہلیت، دونوں کا ہدف ٹارگٹ جو ہے وہ عورت کی کمزور ذات رہی ہے اور مضبوط طاقتور صنف یعنی مردوں کے صنف اس پہ حاوی رہی ہے۔ تو آج کا موضوع اسی حوالے سے ترتیب دیا ہے، اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی کہ ایام فاطمیہ بھی انشاءاللہ قریب ہیں، ان کی آمد ہے۔ تو اس حوالے سے بہت ساری گفتگو بی بی کی ذات مقدسہ کے حوالے سے اور خواتین کے مسائل کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، یا آپ انشاءاللہ دوسروں کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آج کا موضوع اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، اور وہ ہے بی بی سیدہ اور جدید عورت، یعنی جدید عورت جن مسائل سے جو دو چار ہے اس کے لیے بی بی سیدہ بطور راہنما، بطور نمونہ زندگی کس طرح ان کے مسائل کا حل پیش کرتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کل کی عورت کے مسائل کو آپ کے سامنے پیش کریں، ضروری ہے کہ عورت کی تخلیق کا مقصد سمجھ لیا جائے۔ اگر عورت کے پیدا ہونے یا خلق کرنے کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو پھر عورت سے متعلق مسائل بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ یعنی اگر آپ نے عورت کا سبب تخلیق سمجھ لیا تو سمجھ جائیے کہ جو مسائل درپیش آ رہے ہیں اس ضمن میں عورت سے متعلق، وہ اس سبب اس کوز کو بھول جانے کی وجہ سے ہیں، کہ جس کے لیے جیسے ہم موبائل بناتے ہیں، جو مقصد ہے موبائل بنانے کا اگر وہ مقصد پورا نہ ہوا تو یہی موبائل، یہی کمپیوٹر، یہی سائنسی ایجاد آپ کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔ تو اگر عورت نے اپنا فریضہ، اپنا وظیفہ انجام نہ دیا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا تو وہ یقیناً راہ حق سے ہٹ جائے گی اور اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے مختلف دلائل اس ضمن میں دیے جا سکتے ہیں، یعنی فلسفہ تخلیق زن، عورت کے تخلیق کا سبب یا وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے الہی دلیل، یعنی دین کیا کہتا ہے کہ عورت کی تخلیق کیوں کی گئی۔ سورہ روم آیت نمبر 21، سورہ روم قرآن کا 30واں سورہ ہے، چیپٹر 30 ورس نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ وجہ تخلیق زن کے متعلق فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور ہماری اور اس کی آیتوں میں سے ایک آیت، ایک نشانی یہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے پیدا کی ازواجا لتسکنوا الیہا،
ازواج کو کہ جو تمہارے لیے تسکین کا باعث بنے، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے تم دونوں کے درمیان، تم لوگوں کے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا۔ یعنی ایک تو تسکین کے لیے پیدا کیا، نمبر 2 اس نے میاں بیوی میں، مرد و زن میں ایک محبت کا، اخوت کا رشتہ قائم کیا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی ضرورت سمجھے۔ اب یہاں پہ تسکین کا مطلب مادی دنیا میں الجھے ہوئے لوگ، مادیت پرستی میں مبتلا لوگ جسمانی تسکین سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ عورت اس سے کہیں بڑھ کر مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، جس میں ذہنی اور روحانی تسکین شامل ہے۔ جسمانی تسکین اس کا ایک، جسے کہہ لیجئے تتمہ ہے یا اس کا حصہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء، ائمہ، اولیاء کی کامیابی کے پیچھے، کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ اور اگر ہم ابتدا کریں خود اپنے ہادی رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی کہ جب وہ غار حرا سے واپس آتے ہیں پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی سن کر، تو گھر میں آگے بی بی خدیجہ سے وہ تمام رودات سناتے ہیں، چہرے پہ اضطراب کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ میں رسول ہوں، بلکہ اس لیے کہ اب اس اہم کام کا مقصد، اس کام کا وقت آ گیا ہے کہ جس کے لیے مجھے تخلیق کیا گیا، بلکہ کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ تو اس اہم ذمہ داری کو میں کس طرح نبھاؤں گا، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور یہ کوئی اچھمبا نہیں، ہمارے چوتھے امام کے بارے میں ملتا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام، جب وہ وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہوتے تو ان کا چہرہ زرد ہو جاتا اور خوف سے کانپنے لگتے۔ لوگ پوچھتے کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ تو آپ فرماتے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس شخصیت کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں۔ حالانکہ امام تھے، معصوم تھے۔ اسی طرح رسول اللہ کے لیے بھی کہ اب وہ اہم ترین فریضے کو نبھانے کا وقت آ گیا ہے جس کے لیے مجھے تخلیق کیا گیا۔ تو جب اپنی زوجہ کو یہ بات بتلاتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کیوں فکر مند ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ آپ نے تو ہمیشہ مظلوموں کی داد رسی کی ہے، آپ نے ہمیشہ لوگوں کی مدد کی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے رسول کی تسکین کا باعث کون ہے؟ کوئی دوسرا رسول نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی اور مرد شخصیت نہیں، بلکہ کمزور عورت۔ مطلب وہ عورت جو کمزور قرار دی جاتی ہے وہ ایک مرد کو طاقتور بنا رہی ہے، بلکہ دنیا کے کائنات کے سب سے طاقتور شخص کو اگر طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ علی سے پہلے عورت یعنی اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ مجھے طاقت فراہم کرو، مجھے سکون دو، مجھے تسلی دو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ بی بی خدیجہ کے انتقال کے بعد جب کبھی آپ کو یاد کرتے اور ان کی ازواج تھوڑا سا حسد کے مارے ان سے یہ کہتی ہیں کہ آپ اس کو کیوں یاد کرتے ہیں، وہ تو گزر گئی، تو آپ بلکہ یہ بھی کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوجوان ازواج سے مستفید فرمایا، اس ضعیفہ کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو آپ یہی کہا کرتے تھے کہ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب لوگ میرا ساتھ چھوڑ گئے، اس نے اس وقت مجھے تسلی دی جب لوگ جو میرے دشمن بنے ہوئے تھے۔ تو دولت خدیجہ تو اپنی جگہ صحیح، لیکن اصل دولت تسکین، دولت حوصلہ افزائی تھی جو رسول اللہ کی پشت پناہی کا سبب بنی۔ اور یہ پہلی وحی، پہلا اضطراب، پہلا جسے کہتے ہیں کہ خوف کہ میں اس کام کو کس طرح انجام دوں گا، خوف اس معنی میں ایک بھاری ذمہ داری ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ ہے وہ اصل تسکین۔ اور آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے مرد حضرات جب گھر میں آتے ہیں اپنے آفس کے بڑے بڑے مسئلے کو اپنی کمزور زوجہ سے ڈسکس کرتے ہیں، حالانکہ وہ عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ تسلی اور تسکین دے سکے، اور اسی تسلی، اسی حوصلہ افزائی کے سبب جو ہے وہ دوبارہ زندگی کو گزارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول فرماتے ہیں، یعنی بتلا دیا گیا کہ عورت کا ساتھ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، فقط تسکین کے لیے یا وقتی عارضی لذت کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے عورت کو شریک حیات کہا گیا کہ وہ تمہاری شریک حیات ہے، جو کہ بیوی سے بھی اور زوجہ سے بھی بڑھ کر ایک لفظ ہے، یعنی تمہاری زندگی کے ہر شعبے میں تمہاری پارٹنر، ہر مسئلے میں
چاہے وہ خوشی کا وقت ہو چاہے وہ غم کا وقت ہو، وہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، بس جو میری سنت سے اعراض کرے یعنی روگردانی کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب 3 خواتین رسول کے پاس آتی ہیں، وہ اپنے شوہروں کی شکایت کرتی ہیں کہ ایک نے کہہ دیا ہے کہ وہ گھر نہیں آئے گا، ایک نے کہہ دیا ہے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، ایک نے کہہ دیا ہے وہ خوشبو نہیں استعمال کرے گا، یعنی تجرد کی زندگی، یعنی تنہائی کی زندگی اور دنیا کو چھوڑنے اور عورت سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا عہد۔ تو رسول اللہ غصے میں منبر پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس طرح کی قسم کھا لی ہے، تو سن لو کہ میں یہ کام نہیں کرتا، میں عورتوں کے پاس بھی جاتا ہوں، میں خوشبو بھی لگاتا ہوں، میں لذیذ کھانے بھی کھاتا ہوں اور میں لوگوں کے درمیان رہتا ہوں۔ تو یہ تجرد کی زندگی جس کو لوگوں نے اپنا ہدف بنا لیا ہے، وہ سن لیں کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزارے۔ تو یہ دیکھا جائے تو اس رہبانیت کی تردید ہے، تکذیب ہے اور جواب ہے کہ جو خود عیسائی مذہب نے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ بھئی اگر عورت مسائل پیدا کر رہی ہے تو عورت سے الگ ہو جاؤ، یعنی رہبانیت اختیار کر لو اور الگ زندگی گزار کے تم خدا کی سچی محبت میں گرفتار ہو سکتے ہو۔ حالانکہ عورت کی تخلیق یا یوں سمجھ لیجئے مخلوقات کو زوج میں پیدا کرنے کا سبب یہ تھا کہ اللہ کی صفات ایک مخلوق میں نہیں سما سکتی۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس نے تمہیں میں سے تمہاری زوج کو پیدا کیا۔ دیکھیے آپ نے بچپن سے سن رکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی 2 قسم کی صفات ہیں، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ۔ ثبوتیہ یعنی اچھی صفات جو اس میں موجود ہیں، سلبیہ یعنی بری صفات جو اس میں موجود نہیں، اور یقیناً دنیا کی ہر اچھی صفت، ہر اچھی خوبی خدا میں موجود ہے اور ہر برائی سے وہ مبرہ اور مستثنیٰ ہے، آری ہے۔ اب جو خصوصیات ہیں، خوبیاں ہیں، ان کو بھی 2 قسم کی خوبیوں میں، خصوصیات میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک صفات جلالیہ اور ایک صفات جمالیہ۔ جلالیہ کا تعلق غضب سے ہے، تسلط سے ہے، حکمرانی سے ہے، سزا سے ہے، غصے سے ہے، جہنم کی آگ میں جلانے سے ہے، اور جمالی صفات کا تعلق محبت سے، ہمدردی سے ہے، رحم سے ہے اور جنت کی نعمات کو عطا کرنے سے ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو کسی مخلوق میں یہ قابلیت، اہلیت نہیں تھی کہ وہ خدا کی دونوں صفات یعنی جمالی اور جلالی صفات کو اپنے اندر سمو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جلالی صفات کو مذکر میں قرار دیا اور اپنی جمالی صفات کو مؤنث میں قرار دیا۔ انسان سے لے کر حیوان، حیوان سے لے کر نباتات، آپ نے مذکر مؤنث کی تقسیم سنی ہوگی۔ بس یہ تقسیم اسی سبب کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ایک مخلوق اپنے اندر نہیں سمو سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو پیدا کیا اور عورت کو پیدا کیا۔ اب یہ جان لیجئے ایک مرد چاہے وہ ان جلالی صفات کا مکمل طور پر مالک ہو، یعنی کسی مخلوق میں جلالی صفات مکمل طور پہ آ بھی جائیں تو بھی خدا کے جمال کو تو وہ اپنے اندر نہیں سمو سکتا۔ ایک مذکر، ایک مرد کی میں بات کر رہا ہوں، چنانچہ وہ عورت کی تلاش کرتا ہے۔ تو عورت سے ازدواج کے بغیر ایک مرد کبھی بھی تکمیل کی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ عورت کو لے لیجئے، اگر وہ جمالی صفات کی حامل ہو اور مکمل طور پہ جمالیات کا جسے کہتے ہیں مرقع ہو، معراج پر ہو، پھر بھی مرد کے بغیر وہ اپنے آپ کو ادھورا سمجھتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ مرد عورت کے بغیر ادھورا ہے، چاہے وہ کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، کتنی ہی جلالی صفات کا مالک کیوں نہ ہو۔ اسی طرح عورت مرد کے بغیر ادھوری ہے، چاہے اس کے اندر کتنی ہی جمالی صفات موجود کیوں نہ ہو۔ چنانچہ عیسائیوں میں جو نظریہ تھا کہ اگر آپ کو اپنے کمال پر، اپنی معراج پر پہنچنا ہے تو عورت سے دور ہونا ہوگا،
مرد کے لیے، اور اسی طرح عورت کو اپنے کمال پر پہنچنا ہے، معراج پر پہنچنا ہے، خدا سے قریب ہونا ہے، تو اس کو مرد سے دور ہونا پڑے گا۔ حالانکہ مرد اور زن دونوں ازدواج کیے بغیر ساتھ رہے بغیر، شریک حیات بنے بغیر اللہ تعالیٰ کے قرب کو نہیں پا سکتے۔ اس کے بعد مثال لے لیجئے، اب ظاہر سی بات ہے، ایک آپ کی عقلی دلیل، ایک آپ کی الہی دلیل، تیسری دلیل حسی دلیل۔ ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ۔ آج کل کی سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ انسان کے برین میں ایک لمبک سسٹم ہوتا ہے جو پریمیٹو برین جسے کہتے ہیں، جو حیوان میں بھی پایا جاتا ہے، اور یہ لمبک سسٹم انسان کی دو جبلتوں یعنی ازدواج اور طعام غذا کی تلاش میں رہتا ہے۔ غذا انسان کو زندہ رکھتی ہے اور ازدواج انسان کی نسل کو زندہ رکھتی ہے، یعنی دونوں انسان کی بقا اور انسان کی نسل کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اس میں حیوان بھی آ جاتے ہیں اور دیگر مخلوقات بھی آ جاتی ہیں۔ چنانچہ انسان جب شعور کی منزل پہ پہنچتا ہے تو انسان کے لمبک سسٹم سے دو ہارمون آکسیٹوسن اور ڈوپامن ریلیز ہوتے ہیں۔ یہ دو ہارمون آکسیٹوسن اور ڈوپامن اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی ساتھی اپنی شریک حیات اپنے شریک حیات کی تلاش کرے اور اپنے آپ کو مکمل کرے۔ یہ ایک سائنسی دلیل ہو گئی۔ تو تینوں دلائل یعنی الہی دلیل قرآن و سنت سے آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کے بعد عقلی دلیل اور آخر میں سائنسی دلیل اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں۔ اب اس کی مثال آدم علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ جنت میں رکھے گئے تو کچھ دنوں بعد ہی جنت سے سمجھ لیجئے، یوں کہہ لیجئے کہ بور ہو گئے اور کہا کہ مجھے ساتھی چاہیے۔ اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ آدم علیہ السلام کو انہی جیسا ایک نبی دے دیا جاتا، آنے والا نبی مثلا شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام میں سے کوئی دے دیا جاتا، بھئی یہ آپ کا ساتھی ہے، آپ کا مشن ان کا مشن ایک جیسا ہے، آپ کا انداز سوچ کا، آپ کا جو ہے ہدف ایک ہی جیسا ہے، تو آپ دونوں اچھی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو ان کا ساتھی بنایا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا کی جنت ادھوری ہے عورت کے بغیر۔ بلکہ ہم تو اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہہ سکتے ہیں اور اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں کہ علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، یہ تو بہت چھوٹی بات کی اور بہت ادنا درجہ دیا عورت کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت نہ ہوتی تو کائنات نہ ہوتی۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اس کو ثابت انشاءاللہ ہم کریں گے درس کے اختتام پر کہ ایسا کیوں کر ہے کہ اگر عورت نہ ہوتی، یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ عورت نہ ہوتی تو کائنات میں رنگ نہ ہوتا، نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں، باہوش و حواس کہہ رہے ہیں کہ عورت نہ ہوتی تو کائنات نہ ہوتی۔ کیسے نہیں ہوتی انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو مثال آدم علیہ السلام کی ہمارے سامنے ہے، جو تمام ادیان عالم، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے عیسائیت ہو، چاہے وہ یہودیت ہو، تمام اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آدم کی جنت کی تکمیل عورت کے ساتھ ہوئی، اس کے بغیر ممکن نہ تھی۔ پھر اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو عیسائی جو ہمارے سامنے یہ دلیل رکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے جو پوپ ہیں، ہمارے جو پادری ہیں، ہمارے جو ننز ہیں، وہ بھی جو ہے تجرد کی زندگی گزارتے ہیں عورت کے بغیر، اور انسان کمال کی منزل کو عورت کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، یا عورت مرد کے۔ تو پوپ جان پول دوئم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ BBC کی ویب سائٹ پہ یہ نیوز موجود ہے کہ ان کا اسکینڈل پکڑا گیا تھا، ایک پولش خاتون اینا ٹریسی کے عشقیہ خطوط باقاعدہ BBC کی ویب سائٹ نے ڈسکلوز کیے تھے کہ یہ ہمارے پوپ جان پول دوئم ہیں کہ جو کسی کے عشق میں ملوث پائے گئے ہیں۔ تو یہاں بھی ان کی رہبانیت کا بھانڈا پھوٹ گیا کہ جن کے بارے میں ان کو بہت زیادہ زعم تھا کہ ہمارے کم از کم پوپ اور ہماری ننز جو ہے وہ اس سے ماورا ہیں، وہ تجرد کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا، تجرد کی زندگی جائز ہوتی، تو اللہ تعالیٰ سورہ حدید کی آیت نمبر 27 میں اس کو رد نہ کرتا۔ سورہ حدید قرآن کا 57واں سورہ ہے، چیپٹر 57 ورس نمبر 27، وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت تو انہوں نے خود ایجاد کی تھی، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے اس کو ان پر واجب نہیں کیا تھا، إِلَّا ابْتِغَاءَ
رضوان اللہ ہے، انہوں نے اس کو فقط اس لیے اختیار کیا کہ وہ اللہ کی مرضی چاہتے تھے، فما رعوہا، اور انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی، حق رعایتہا، کہ جس طرح رعایت کی جانی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا ان کے عقیدے کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا، تو جس طرح ہمارے ہاں امام حسین مظلوم کی شہادت کے بعد توابین ایک گروہ وجود میں آیا تھا جس نے کہا تھا کہ ہم بہت شرمندہ ہیں اور امام قتل ہو گئے، ہم ان کو بچا نہ سکے، چنانچہ وہ کفن پہن کے امام حسین کی زری پہ گئے، قبر پہ گئے، معافی مانگی اور پھر جہاد کیا اور اپنی جانوں کو لٹایا۔ اسی طرح عیسائیوں میں ایک گروہ پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے اور تلافی کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو گئے۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا، عہد کیا کہ اب ہم تجرد کی زندگی گزاریں گے، اب جو ہے ہم معاشرے سے کٹ کے زندگی گزاریں گے، اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کریں گے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر سکے۔ تو کچھ لوگ جنگل میں نکل گئے، کچھ لوگ جو ہے وہ صحرا میں نکل گئے، کچھ لوگ جو ہے وہ پہاڑوں پر چلے گئے، کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو درخت سے باندھ لیا، کسی نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا، کسی نے اپنے آپ کو درخت پر سولی دے دی، یعنی کیلوں سے اپنے آپ کو ہاتھ پیروں کو جو ہے گاڑ دیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، یعنی وہ مکمل طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا رکھنا شروع کر دیا کہ اب ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قربانی دیں اور اپنی ان کی جو تکلیف تھی اس کے لیے ازالہ بن سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ ایسا نہ کرو، تم اس کو سہ نہیں سکتے، اور پھر ہوا بھی یہ کہ جب کافی عرصہ گزر گیا اور جو لوگ تنہا زندگی گزار رہے تھے، نہ صرف عورت، انہوں نے آبادی کو بھی چھوڑ دیا، اپنے جیسے لوگوں کو بھی چھوڑ دیا، پھر کیا ہوا؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہیومن بینگ از اے سوشل اینیمل، انسان جو ہے وہ ایک معاشرتی جانور ہے، وہ گروپ اور گروہ کی شکل میں رہنا پسند کرتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اکیلے رہنے لگے تو ان کے اندر نفسیاتی امراض پیدا ہونا شروع ہو گئے اور پھر عیسائیت کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ چنانچہ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کم از کم اگر آبادی میں نہ رہیں اور ازدواج نہ کریں تو کم از کم ایک ساتھ رہیں، جیسے اعتکاف میں بہت سارے لوگ مسجد میں ایک ساتھ رہتے ہیں، تو انہوں نے خانقاہیں بنانا شروع کر دی اور لوگوں کو کہا کہ کم از کم ہم ایک ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تسلی تشفی کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو دلاسا دے سکتے ہیں، برے وقت میں کام آ سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی وہ یہ کیا کرتے تھے کہ جب اپنی عبادت کیا کرتے تھے تو وہ کوشش کیا کرتے تھے کہ وہ دائیں بائیں بھی نہ دیکھیں، صرف اپنی عبادت میں مشغول رہیں۔ تو وہ آپ نے آج کل ویسے بھی سردیوں کا موسم میں ہڈ والی جیکٹ یا ہڈ والا سویٹر دیکھا ہوگا کہ جو آپ جب سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ ہڈ کو یا ٹوپی کو اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں، تو یہ ہڈ یا ٹوپی جو ہے وہ وہیں سے وجود میں آئی ہے کہ وہ ٹوپی کو اپنے اوپر ڈال لیا کرتے تھے، بالکل آگے دیکھا کرتے تھے، دائیں بائیں دیکھنے سے ان کے نزدیک ان کی عبادت میں خلل پڑتا تھا۔ ابھی انڈیا میں ایک ایگزام ہوا ہے تو بچوں کو نقل سے بچانے کے لیے گتے انہوں نے لگا دیے دائیں بائیں کہ بچے جو ہیں وہ دائیں بائیں بھی نہ دیکھ سکیں، آگے دیکھیں۔ جو گھوڑوں کی دوڑ ہوتی ہے اس میں بھی گھوڑوں کے دائیں بائیں جو ہے وہ اس قسم کے پارٹیشنز لگا دیے جاتے ہیں۔ بہرحال تو یہ کانسیپٹ وہیں سے آیا جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ اب وقت نہیں ہے ہم عیسائیوں کی طرح خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ ہم میدان میں جا کے ظالم کو للکاریں۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے ریگولر مؤذن کو ہٹا کر جناب علی اکبر کو مؤذن بنایا تھا، اللہم صلی اللہ تو یہ وہ رہبانیت تھی جس کا انہوں نے بہت زیادہ چرچا کرنے کی کوشش کی اور آج بھی وہ اس کا چرچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رد کر دیا کہ اس قسم کی اگر رہبانیت ہے اسلام میں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ نماز کے لیے انسان انتظار کرے، نماز کے لیے انتظار رہبانیت ہے، حج رہبانیت ہے، اعتکاف رہبانیت ہے، بس اتنی رہبانیت اسلام میں جائز ہے، اس سے زیادہ رہبانیت جائز نہیں ہے۔ تو اچھا وہ اس ضمن میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے رسول نے شادیاں کی ہوں لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی نہیں کی، تو ہمارے لیے یعنی مردوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام رول ماڈل ہیں، اور مریم علیہ السلام نے بھی اتفاقاً شادی نہیں کی، تو ہماری عورتوں کے لیے مریم علیہ السلام جو ہے رول ماڈل ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک معجزہ دکھانا تھا کہ دیکھو میں جو ہوں باپ کے بغیر اولاد پیدا کر سکتا ہوں۔ نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام
33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے، ان کے مطابق مر گئے، ہمارے مصلوب ہو گئے، ہمارے نزدیک اٹھا لیے گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی پوری زندگی مسلسل سفر میں رہے ہیں، چنانچہ ان کو شادی کا وقت ہی نہیں ملا۔ تو 33 سال کوئی ایسی بڑی عمر نہیں ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ینگسٹ، کم عمر ترین پیغمبر جو ہسٹری میں اس میں گزرے ہیں۔ نمبر 4، نبی کا فعل حجت نہیں ہوتا، نبی کا قول حجت ہوتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں، ایسے عمل ہوتے ہیں جو نبی کرتا ہے لیکن ہمارے لیے وہ واجب نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نماز شب ان کے لیے واجب تھی، ہمارے لیے نماز شب واجب نہیں ہے۔ ہم ان کے لیے درود پڑھتے ہیں لیکن وہ درود نہیں پڑھتے۔ وہ 4 سے زیادہ ازدواج رکھنے کے لیے استحقاق رکھتے تھے، ہم نہیں رکھتے۔ تو نبی کا قول، کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دور حیات میں کبھی یہ کہا کہ عورتوں سے دور رہو؟ کیا مریم علیہ السلام نے ایسا کہا کہ مردوں سے دور رہو، ازدواج نہ کرو؟ اگر ایسا ہوگا تو نسل انسانی آگے کیوں بڑھے گی؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کے معاشرے میں اس نظریے نے الٹا اثر کیا، بجائے اس کے کہ لوگ خدا تک پہنچنے کے لیے شریک حیات سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے، تجرد کی زندگی گزارتے، انہوں نے اس کا رد عمل جو ہے وہ اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ ہم جو ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور جب عیسائیوں نے بہت وہ کہا کہ بھئی شادی اگر آپ کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ سے قرب نہیں حاصل کر سکتے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم شادی کے بغیر ہی زندگی گزار لیں گے۔ اب تو پاکستانی ڈراموں میں باقاعدہ میسج دیا جاتا ہے کہ اگر شادی ہوگی تو پھر طلاق ہوگی، تو بہتر ہے کہ طلاق ہی نہ ہو۔ تو یہ تھا وہ ری ایکشن جو سوسائٹی میں نمودار ہوا تجرد کی زندگی کی پروپیگیشن اور جبر کے نتیجے میں، کہ عیسائی کہہ رہے ہیں کہ شادی نہ کرو اور عوام کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم واقعی شادی نہیں کریں گے، ہم ویسی زندگی گزار لیں گے۔ تو جو وہاں بے راہ روی اور فحاشی اور یعنی کا جو سیلاب ہے، جو عورت کی ایکسپلائٹیشن کا ایک سمندر اور طوفان ہے، وہ اب پوری دنیا کا رخ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورت کی تخلیق کا مقصد تسکین، اور تسکین میں ذہنی، روحانی، جسمانی سب شامل ہیں، اور یہ وہ تسکین ہے، یہ وہ حوصلہ افزائی ہے، یہ وہ تسلی ہے، یہ وہ پشت بنائی ہے جس کی ضرورت انبیاء کو، ائمہ اور اولیاء کو بھی رہی ہے۔ عورت کی تسکین کا مقصد اور فلسفہ تخلیق زن سمجھنے کے بعد آئیے ہم چلتے ہیں اس دور میں جو مسائل خواتین کے موجود ہیں، جن سے وہ دوچار ہیں، ان کا حل اسلام کیا پیش کرتا ہے، اور خود بی بی سیدہ کی ذات ہمارے لیے اس زمین میں کس طرح ہے۔ دیکھیے ابھی کچھ عرصے پہلے آپ نے، بلکہ ابھی بھی یہ مہم جاری ہے، #MeToo ایک مہم چلی تھی جو ابھی بھی چل رہی ہے۔ 2006 میں اس مہم کو جو ہے وہ چلایا گیا ٹرینا برکی نامی سیاہ فام امریکی عورت نے، لیکن جو ٹیمپو اس نے پکڑا وہ 2012 میں، اور یہ مہم جو ہے اپنے عروج پہ تھی، اس کو کافی انٹرنیشنل ایوارڈز بھی دیے گئے۔ امریکہ اور یورپ میں بہت ساری خواتین نے اپنی جو ہے وہ ظلم کی داستانیں بھی سنائی، اور کئی لوگوں کو کیفر کردار پہ پہنچانے کی کوشش بھی کی۔ پھر یہ مہم جو ہے وہ انڈیا میں آئی، پھر پاکستان میں کوشش کی گئی کہ اس مہم کو پھیلایا جائے، لیکن ناکام ہو گئی۔ مڈل ایسٹ اور ایران، عراق میں تو بالکل بھی نہ چل سکی۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ مہم وہاں کامیاب ہوئی جہاں پر اسلام کم ہے یا ناپید ہے، اور یہاں سے یہ بھی بات بھی ثابت ہو گئی کہ عورت پر ظلم وہیں پر ہو رہا ہے زیادہ جہاں پہ اسلام کی تعلیمات کم ہے۔ ہم یہی کہیں گے کہ عورت پہ ظلم کا تعلق مشرق یا مغرب سے نہیں ہے، بلکہ عورت پہ ظلم کا تعلق اسلام کی تعلیمات سے دوری ہے، چاہے وہ امریکہ یورپ میں ہو، چاہے وہ پاکستان یا انڈیا میں ہو۔ جو بھی معاشرہ اسلام کی تعلیمات سے دور ہوگا اس معاشرے میں عورت پہ ظلم ہوگا۔ پہلے جاہلیت کی مختلف قسم کی رسمیں تھیں، اب جو ہے عورت کو بہرا پھسلا کر جو ہے اس کو ایک کھلونا، ایک شے کی شکل دے دی جاتی ہے۔ اس ضمن میں ایک دلچسپ میں ایک تذکرہ کرنا چاہوں گا ہولا بیک نامی تنظیم کا۔ نیو یارک میں ایک عورت اندھیرے میں کسی جگہ سے گزرتی اور کافی دور اس کو پیدل چلنا پڑتا ہے، تو کافی لوگ اس کو رستے میں چھیڑتے ہیں،
وہ گھر آگے جب بتلاتی ہے تو لوگ جو ہے اس کے گھر والے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، تو پولیس اسٹیشن والے کہتے ہیں بھئی اس قسم کی بات یا اس نوعیت کا کیس ہمارے پاس تو کبھی نہیں آیا، تو ہم کس قسم کا مقدمہ، کیونکہ وہ تو بہرا روی میں آوارگی میں بہت آگے ہیں، تو یہ بہت چھوٹی بات تھی ان کے لیے۔ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ ثبوت لا دیں تو ہم کیس چلا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں سے وہ لڑکی گزرتی تھی روزانہ، یعنی کالج یا یونیورسٹی، کیمرے لگا دیے اور اس کی ویڈیو بنا لی، پھر پولیس اسٹیشن لا کے دکھائی گئی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ان پہ کیس کریں گے۔ ان لوگوں کو پکڑا گیا اور تھوڑی سی سزا سنا کر جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ پھر جو باقی عورتیں تھیں ان کو بھی اویئرنیس ہوئی، امریکہ کے دوسرے شہروں میں بھی اس قسم کے کیمرے لگائے گئے، اور یہ ہولا بیک نامی تنظیم باقاعدہ وجود میں آئی جس نے کیمرے لگا کے ایسے لوگوں کو ایکسپوز کیا۔ پھر یہ ہولا بیک نامی تنظیم امریکہ سے نکل کے یورپ گئی، اور اس وقت ہولا بیک نامی تنظیم کے 26 سے زیادہ دفاتر موجود ہیں۔ تو یہاں بھی یہ بات ثابت ہو گئی، عورت سے زیادتی کا معاملہ ہو یا ہولا بیک تنظیم کی اسٹریٹ ہراسمنٹ کا، کہ مغربی معاشرے میں جہاں عورت کو آزاد تصور کیا جاتا ہے وہاں عورت سے متعلق جرائم زیادہ ہیں اور عورت پہ ظلم زیادہ ہو رہا ہے بنسبت مشرقی یا اسلامی معاشرے میں جہاں پہ اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اسلام اس اسٹریٹ ہراسمنٹ یا عورت پہ زیادتی کا صرف ایک سنگل ایجنڈا پیش کرتا ہے، اور وہ ہے حجاب۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک عورت با حجاب محجبہ کسی جگہ سے کسی راستے سے گزرے اور اس کو چھیڑا جائے۔ ہاں، عورت اگر اس ڈریس میں ہوگی، اس انداز سے وہاں پہ رہے گی، بیٹھے گی یا گزرے گی، تو جس سے لوگ خود ٹیمپٹ ہوں، یعنی دعوت گناہ خود عورت دے گی تو لوگ جو ہے متوجہ ہوں گے۔ لیکن عورت باحجاب ہے تو لوگ اس کی چال ڈھال اور اس کے حجاب، اس کے لباس سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ شریف گھرانے کی، یعنی ایک غنڈہ بدماش بھی ایسی محجبہ مقدس عورت کے سامنے شریف بن جاتا ہے۔ اور اگر عورت کا لباس مناسب نہیں ہوگا تو ایک شریف بھی آنکھیں اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ رہبر معظم کے پاس ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ اسلام میں عورت کے لیے تو بہت مجبوری ہے، پابندی ہے کہ وہ حجاب کرے، اور مرد کو کہا گیا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کبھی لوہے کی دکان پر گئی؟ اس نے کہا کہ لوہا کہاں رکھا ہوا ہوتا ہے؟ کہ لوہا رکھا ہوا تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو پڑا ہوا ہوتا ہے مٹی پہ، ٹیبل پہ یا زمین پر۔ انہوں نے کہا اچھا تم سونار کی دکان پہ گئی ہو؟ کہنے ہاں۔ تو سونا کہاں پڑا ہوا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا سونا پڑا ہوا تھوڑی ہوتا ہے، سونا تو احتیاط سے رکھا ہوا ہوتا ہے، باکس میں ہوتا ہے، پھر شیشے کے جو ہے شوکیس میں ہوتا ہے، کبھی لاک میں ہوتا ہے۔ تو رہبر نے آیت اللہ خامنائی نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو عورت اسی طرح سونے کی طرح قیمتی ہے، اس طرح اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور مرد اتنا قیمتی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سمندر کی سطح پر گھاس پھوس تو ہمیں سطح پہ نظر آتی ہے، لیکن ہم موتی تلاش کریں تو وہ آپ کو سطح پہ نظر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ سمندر کی گہرائی میں سیپ کے اندر نظر آئیں گے۔ تو عورت کیوں اس بات پہ تلی ہوئی ہے کہ وہ مرد کی طرح ایک بقبے وقت لوہا یا گھاس پھوس بن جائے اور لوگ اس کو دیکھیں؟ وہ ایک موتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اب دیکھیں بی بی سیدہ خود اس حجاب کے مسئلے پہ کس طرح اپنے آپ کو بطور رول ماڈل پیش کرتی ہیں۔ رسول اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ بہترین عورت کون ہے؟ لوگ جواب نہیں دے پاتے۔ سلمان فارسی پیچھے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بی بی سیدہ کے حجرے کے پیچھے سے، تو بی بی فرماتی ہیں بہترین عورت وہ ہیں جو کسی کو نہ دیکھے اور جس کو کوئی نہ دیکھے، یعنی جس کو کوئی نہ دیکھے تو سمجھ میں آتا ہے، جو کسی کو نہ دیکھے یہ بھی، تب کہیں جا کے عورت کی نسوانیت کی حجاب کی تکمیل ہوگی۔ اور اس کو انہوں نے پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا کہ جب رسول ایک نابینا صحابی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بی بی اندر جانے لگتی ہیں، اندر کے کمرے میں، تو رسول کہتے ہیں کہ تم اندر کیوں جا رہی ہو، یہ تو نابینا ہے۔ تو رسول بی بی جناب سیدہ فرماتی ہیں یہ تو نابینا ہے لیکن میں تو نابینا نہیں۔ تو جب بی بی نے یہ کہا تھا کہ بہترین عورت وہ ہے جس کو کوئی نہ دیکھے اور جو کسی کو نہ دیکھے، اور سلمان فارسی نے رسول اللہ کو آگے یہ جملہ، یہ جواب بتلایا، تو رسول اللہ نے کیا کہا کہ کیوں نہ ہو فاطمہ بدعت منی من اذاها فقد اذانی، کہ واقعی فاطمہ جو ہے میرا ہی تو جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت پہنچائی گویا اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جناب سیدہ مباہلے کے میدان میں جاتی ہیں تو آپ کے آگے رسول حجاب بنے ہوئے ہیں،
تو آپ کے پیچھے مولا علی کی ذات حجاب بنی ہوئی ہے۔ جہاں رسالت کے قدم پڑتے ہیں وہاں جناب فاطمہ کے قدم پڑتے ہیں کہ وہ رسالت کو بے عینہ ہی ہو بہو قدم بقدم اس کی اتباع کر رہی ہیں، اور آپ کے قدم جہاں پڑتے تھے اس کے بعد علی کے قدم پڑتے تھے۔ گویا وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں اپنی بیوی کی شناخت تو کیا، اپنی بیوی کے پیروں کے نشان کی شناخت بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے جناب سیدہ کا حجاب۔ جب ان کا جو ہے وقت شہادت آتا ہے تو وہ اسماء بنت امیس سے کہتی ہیں کہ مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے کہ یہ لوگ عورت کی میت کو بھی اسی طرح اٹھاتے ہیں جس طرح مرد کی میت کو۔ تو اسماء بنت امیس نے کہا کہ ہمارے ہاں تابوت میں میت کو اٹھایا جاتا ہے، تو ان کو یہ طریقہ بہت پسند آیا، بہت خوش ہوئی اور کہا کہ میری میت کو بھی بس تابوت میں اسی طرح اٹھانا۔ تو یہ ہے جناب سیدہ کی ذات مقدسہ کہ جو زندگی میں بھی اپنے آپ کو لوگوں سے چھپانا چاہتی ہیں اور بعد میں بھی اپنے آپ کو لوگوں سے چھپانا چاہتی ہیں۔ اگر آج کل کی عورت جناب سیدہ کے نقش قدم پر چلے اور اسی طرح کا حجاب کرے یا قریب ترین حجاب کرے، جتنا اس کا حجاب بی بی سیدہ کے حجاب سے قریب ہوگا اتنی اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا، اتنا ہی وہ بی بی کی کنیز کہلوانے کا حق رکھے گی۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اب آ جائیے دوسرا مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، جو دیکھا جائے تو مغربی ہی کا دیا ہوا مسئلہ ہے۔ ایک تو رہبانیت کی گونج، جس نے عورت کو یہ کہہ کے شادی سے دور کر دیا کہ تم شادی سے دور رہو گی تو اللہ سے قریب ہوگی۔ شادی سے قریب ہونے کا مطلب، مرد سے قریب ہونے کا مطلب دنیا سے قریب ہونا، دنیا سے قریب ہونے کا مطلب خدا سے دور ہونا۔ اور دوسرا یہ مغرب کا جو نظریہ اس وقت بے راہ روی کا شکار خواتین آگیں کہ بھی شادی کی کیا ضرورت ہے، اب ایسی زندگی گزاریں۔ اٹلی میں باقاعدہ سروے ہوا تو خواتین نے صاف کہہ دیا کہ بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کے پسند کے کپڑے پہنیں یا کسی کی روٹین کو فالو کریں کہ جب وہ اٹھیں تو ہم اٹھیں، ہاں نہ ہمیں کوئی شوق ہے ہم بچوں کو پالیں۔ باقاعدہ اٹلی کی خواتین نے یہ کہا۔ تو اب بھی وہی معاملہ اب پاکستان یا اسلامی معاشرے میں بھی جو اسلام سے دور ہونا چاہتے ہیں انہوں نے اپنا لیا ہے کہ بھئی میں کسی کی پسند ناپسند پہ کیوں چلوں۔ پہلے مرد جو ہے وہ تاخیر سے شادی کیا کرتے تھے، کیوں کہ ان کی کیریئر کا مسئلہ ہے، ان کے تعلیم کا مسئلہ ہے، اور پھر جب وہ تعلیم مکمل ہو جائے تو ان کی جاب کا مسئلہ ہے، پھر ان کے پیروں پہ کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے، پھر پیسے جمع کرنے کا مسئلہ ہے، پھر گھر گاڑی شادی کے اخراجات، پھر کہیں جا کے انسان کی عمر گزر جاتی ہے، جسے کہتے ہیں جب دانت ہوتے ہیں تو چنے نہیں ہوتے، اور جب چنے ہوتے ہیں تو دانت نہیں ہوتے۔ عورت کا مسئلہ بھی کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے، دونوں ہی اس سے دو چار ہیں۔ لطیفہ تو خیر عورت کے لیے تھا، لیکن مرد عورت دونوں پہ چشمہ کیا جا سکتا ہے کہ جب لڑکی سے پوچھا گیا 20 سال کی عمر میں کہ تمہارا رشتہ آیا تو وہ کہتی ہے کہ لڑکا کیسا ہے۔ پھر 5 سال بعد کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے رشتہ آیا ہے تو لڑکی کہتی ہے لڑکا کتنا کماتا ہے۔ کرائٹیریا دیکھیں تبدیل ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ جب 30 سال کی عمر آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے رشتہ آیا ہے تو لڑکی پوچھتی ہے کہاں ہے۔ تو اب آپ اس کو +5 کر دیں یا -5 کر دیں مرد کے لیے عورت کے لیے، کہ جب جس چیز کا وقت ہوتا ہے وہ چیز نہیں کی جاتی تو اس چیز کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث رسول میں بھی آیا ہے کہ عورت ایک پکے ہوئے پھل کی طرح ہے، جب وہ پک جائے تو اس کو اتار لو، اس کو توڑ لو، ورنہ وہ درخت پہ سڑ جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں پہلے مردوں کے لیے کہا جاتا کہ ابھی پڑھ رہا ہے، ابھی جاب ہے، اب لڑکیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ لڑکی بھی پڑھ رہی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے، انجینئر بن رہی ہے، MBA کر رہی ہے، پھر اس کے بعد وہ ماسٹرز کرے گی، پھر CSS کرے گی، پھر PhD کرے گی۔ جب یہ سب کر لے گی تو اتنا پڑھا لکھا لڑکا اس کو نہیں ملے گا، یا اتنا کر لے گی تو جتنا وہ کماتی ہے اتنا کمانے والا لڑکا جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اور اب تو باقاعدہ والدین اپنی لڑکیوں کو تیار کرتے ہیں کہ بیٹا خدا نخواستہ لڑکے نے تمہیں چھوڑ دیا تو تمہاری ڈگری تو ہے تمہارے پاس۔ پہلے گھر چلانے کے لیے پڑھایا جاتا تھا لڑکی کو، اب جو ہے لڑکی کو جسے تیار کیا جاتا ہے مینٹلی گھر سے رخصت کرنے سے پہلے، اگر کچھ ہوا تو گھبرانا مت، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ آپ گھر سے رخصت ہو رہی ہیں، آپ کی ڈولی جا رہی ہے، واپسی میں آپ کا جنازہ نکلے، یا شوہر کے ساتھ آؤ گی تو ہم دودھ کا گلاس پیش کریں گے، اور شوہر کے بغیر آؤ گی تو ہم پانی کو بھی نہیں پوچھیں گے۔ اب جو ہے لڑکی لڑکے آتی ہے تو ماں فوراً پوچھتی ہے کیا ہوا مجھے بتاؤ، میں ابھی سب کو ٹھیک کرتی ہوں، بس تم اپنے شوہر سے غرض رکھو، دیور اور ساس اور سسر کی فکر نہ کرنا، تمہاری وہ ذمہ داری نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ شادی میں تاخیر کی وجہ ہی یہی ہے کہ آپ عورت کو مضبوط کر رہے ہیں تاکہ وہ مضبوط گھر کی مالکہ نہ بنے بلکہ وہ مرد سے مقابلہ کرے. آپ عورت کو تعلیم دے رہے ہیں تاکہ آپ وہ مرد کو پڑھا سکیں. آپ عورت کو ذریعہ معاش ڈھونڈ کر دے رہے ہیں یا اس کی جاب کا انتظار کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ مرد پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو. تو جب وہ تمام کام جو مرد کرتا ہے وہ خود کر لیتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے مرد کی کیا ضرورت, میں خود اپنا کھا کما سکتی ہوں. تو یہ مسائل ہیں شادی میں تاخیر کے. اور جو بیوی کی کنیز ہے اس کو چاہیے بیوی کی ذات کو دیکھیں. ہم بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بیوی کی کنیز ہیں, تو مجھے بتائیے کہ بیوی کی شادی کس عمر میں ہوئی تھی؟ 9 سال کی عمر میں. تصور کر سکتے ہیں ہم 9 سال کی عمر میں؟ لوگ پاگل کہیں گے, لوگ نفسیاتی مریض کہیں گے. بلکہ بیوی کا جو پورا ایج ڈیوریشن ہے, عمر مبارک ہے, شہادت 18 سال. 18 سال میں جہان فانی سے کوچ کر گئی. آج 18 سال کی لڑکی نہیں ملتی کہ جس کی شادی ہو رہی ہو. انٹر کی بھی 18 سال کی لڑکی ہوتی. مجھے بتا دیں کون سے والدین ہیں جو یہ کہیں گے ہاں بہت خال جسے کہتے ہیں. کیس ہمارے پاس آیا, ہمارے ہی مدرسے کی لڑکی 18 سال بھی نہیں بلکہ شاید اس نے میٹرک کیا تھا, اس کا رشتہ آیا, ماں باپ اس کو لے کر آئے کہ بھئی یہ شادی نہیں کر رہی, کہہ رہی ہے کہ میں ابھی پڑھ رہی ہوں. تو ہم نے اس کو کہا کہ اب تم اپنے سسرال میں یہ شرط لگا دو کہ آپ میری پڑھائی نہیں روکیں گے. تو اس نے شرط لگا دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہمیں کیا ایسا مذائقہ ہے, آپ جائیں کالج جائیں. اس نے کالج گئی, کالج یونیورسٹی تمام تعلیم جو ہے جہاں تک اس کو مکمل کرنا چاہیے تو اس نے مکمل کیا. تو یہ کہنا کہ لڑکی ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, CSS کر لے, PhD کر لے, تو پھر وہی بات ہے کہ جب وہ عمر گزار چکی ہوگی تو پھر شادی کی وہ حیثیت اور وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو خدارہ اپنی بیٹیوں کو مضبوط کریں تاکہ وہ گھر کو مضبوط کریں. اس لیے نہیں کہ وہ اپنے شوہر پہ روب جما سکے. وہ کہتے ہیں کسی کی شادی ہونے جا رہی تھی مرد کی, تو اس نے کہا اپنے دوستوں سے مجھے کوئی طریقہ بتاؤ کہ میں ہونے والی بیوی پہ روب جما سکوں. تو اس نے کہا ایسا کرو, کمرے میں بلی چھوڑ دو اور جاتے ہی بلی کو مار دینا. تو اس نے بلی چھوڑ دی. کچھ دیر کے بعد وہ ڈنڈا لے کے اندر داخل ہوا تو وہ ڈھونڈ رہا ہے, بلی نہیں مل رہی. وہ پلنگ کے نیچے, صوفے کے نیچے. تو بیوی نے پوچھا کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہنا میں بلی ڈھونڈ رہا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ وہ میں نے مار دی. تو اب عورت کو سکھا کے بھیجا جاتا ہے کہ پہلے ہی دن تم اس طرح کا ڈرامہ کرنا ہے, کہ اس طرح کے معاملات کرنا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تم میں کتنی طاقت ہے. تو جب تعلیم آپ دیں گے, اس طرح کی نصیحتیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے گھر نہیں چلیں گے. اور جسے کہتے ہیں نا کہ مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو عورت کی ناکامی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. یعنی اس کی ماں کا کہہ لیجئے یا اس کی دوستوں کا جو اس کو غلط مشورے دیتے ہیں. تو بیوی کی کنیز اپنے آپ کو کہلواتی ہیں, وہ بیوی کی ایج کو مد نظر رکھے. کم از کم اگر وہ 9 سال میں نہیں شادی کر سکتی جیسے بیوی نے کی ہے, تو کم از کم 18 سال, کہ جس عمر میں بیوی تمام طبقات, کون سا طبقہ؟ سیدت نساء العالمین والا طبقہ, کہ تمام عالمین کی عورت. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ عمر کم ہے, ابھی میری کیریئر ہے, ابھی میری پڑھائی ہے, تو وہ پھر اس کا مطلب نعوذ باللہ وہ بیوی کو چیلنج کر رہا ہے کہ بیوی نے 18 سال میں اتنا بڑا جو ہے وہ چیلنج کیسے قبول کر لیا, اور تمام عورتوں کی جو ہے وہ سردار, جنت کی عورتوں کی سردار, اور تمام جہانوں کی ہر وقت کی. امام شیشم سے کسی نے پوچھا کہ جناب مریم سیدۃ النساء العالمین ہیں یا جناب سیدہ, تو آپ نے کہا کہ جناب مریم اپنے دور کی عورتوں کی سردار ہیں, جبکہ ہماری جدہ تمام دور کی عورتوں کے سردار ہیں. تو ایسا ممکن ہے اگر آپ کوشش کریں, آپ بیوی کی کنیز ہیں, تو انشاءاللہ ان کے نقش قدم پر چل کے اپنی اور دوسروں کی زندگی کو ان کے مثال سے یا ان کے نقش قدم پہ چلوا سکتی ہیں. اب آئیے دوسری چیز کی طرف, دوسرا ایشو تاخیر ازدواج تو ہو گیا. طلاق جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اب تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ پہلے مرد جو ہے وہ طلاق دیا کرتے تھے, اب عورتیں طلاق کی ڈیمانڈ کرنے لگی ہیں. اس کی سب سے اہم وجہ مولا فرماتے ہیں کہ انسان دھوکہ نہیں دیتا, انسان سے وابستہ توقعات دھوکہ دیتی ہیں. جب آپ ٹی وی ڈرامے دیکھیں گے تو ٹی وی ڈرامے میں آنے والا ہیرو ہی چاہیے ہوگا عورت کو, اور ٹی وی ڈرامے میں آنے والی ہیروئن ہی مرد کو چاہیے ہوگی. تو بس وہ یہی رول یا یہی آئیڈیاز لے کے شادی کرتے ہیں کہ اب میری زندگی ٹی وی لائف,
کی طرح ہو جائے گی، یا میری آنے والی زندگی اس طرح کی ہوگی جس طرح کی میں فلموں اور ڈراموں میں دیکھتا ہوں۔ تو اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو ایک پریکٹیکل آدمی رکھیے، پریکٹیکل وائف، پریکٹیکل ہسبینڈ، اور اس طرح گزاریے کہ جیسے کہ آپ خود ہیں، یعنی جس طرح آپ میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، اسی طرح آپ کی بیوی میں خوبیاں بھی ہوں گی، خامیاں بھی ہوں گی۔ اگر آپ توقع کرنا چھوڑ دیں، یعنی خواتین کی میں بات کر رہا ہوں، اپنے شوہروں سے، تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ بیوی کے لیے ہمیں مثال ملتی ہے کہ ایک دفعہ وہ بیمار پڑی تو مولا نے ان سے کہا کہ تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ تو بی بی نے کیا کہا کہ مجھے رسول نے منع کیا ہے کہ تم علی کے سامنے کسی قسم کی خواہش کا اظہار نہ کرنا، اگر وہ پورا نہ کر سکے تو ان کو شرمندگی ہوگی۔ مولائے کائنات ہیں، وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی رسول جو ہے وہ اپنی بیٹی کو یہ کہہ کے رخصت کر رہے ہیں کہ تم جو ہے مولا سے کسی خواہش کا اظہار نہیں کرنا۔ جب آپ کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے کی عورتیں بی بی کے پاس آتی ہیں، ان کو طعنے دیتی ہیں کہ تم کس مفلس کے پلو بندھنے جا رہی ہو، تمہاری زندگی بڑی مشکل ہوگی۔ پھر وہ روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آتی، اس لیے نہیں کہ وہ نہیں چاہتی تھیں، وہ جواب چاہتی تھیں کہ ان عورتوں کو میں کیا جواب دوں، یعنی میں تو گزارا کر سکتی ہوں، میرے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں، میں کیا کہوں ان عورتوں کو۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ فاطمہ، اللہ نے اس دنیا کے مردوں پر نظر ڈالی، جو بہترین شخص تھا اس کو تیرا باپ بنایا، اس کے بعد دوبارہ نگاہ ڈالی، اور اس کے بعد جو دوسرا بہترین شخص تھا اس کو تیرا شوہر بنایا۔ خدا کی قسم اگر علی نہ ہوتے تو تمہارا کفو قیامت تک نہ ہوتا۔ یہی عورتیں جو جناب سیدہ کو شادی کے وقت تانے دے رہی تھیں کہ تم کس کے پلو بننے جا رہی ہو، مفلس ہے، بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا دیکھا جائے علی کو تو سب سے زیادہ امیر رچ ہونا چاہیے، کیوں؟ اس زمانے میں جنگوں میں بہادری کے جسے کہتے ہیں مظاہرے کرنے پر اکارڈنگ ٹو دا بریوری مال غنیمت دیا جاتا تھا۔ مثلا فرض کر لیں کسی نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے تو اس کو 1 کلو سونا، 2 کو قتل کیا، علی تو آدھی فوج قتل کر دیا کرتے تھے۔ جنگ بدر میں 35 کافر مارے گئے، 35 علی نے مارے۔ جنگ خندق میں آپ دیکھ لیجئے عمر بن عبدود کو کوئی نہیں جا رہا تھا پچھاڑنے کے لیے، بس اس کو پچھاڑنے کا مطلب ہے جنگ جیت لیا آپ نے، علی نے پچھاڑا۔ مرحب کو دیکھ لیجئے، کوئی نہیں جا رہا تھا، جا رہے تھے واپس آ جا رہے تھے، علی نے پچھاڑا۔ کہتے ہیں کہ جنگ خیبر کے بارے میں یہ تاریخ میں جملہ مشہور ہے کہ مسلمانوں کو پیٹ بھر کے روٹی جنگ خیبر کے بعد ملی، اور آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جنگ خیبر میں مولا علی کو کتنا خطیر مال غنیمت ملا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جعفر طیار کی واپسی پر جو تحفے تحائف نجاشی نے جعفر طیار کو دیے تھے وہ انہوں نے رسول اللہ کو دے دیے، تو رسول اللہ نے وہ تحفے تحائف میں سے کچھ تحفے تحائف علی کو دیے۔ اس میں ایک چادر بھی تھی جس میں سونا جو ہے وہ جڑا ہوا تھا، یعنی سونے سے کشیدہ کاری کی گئی تھی، زری کا کام کیا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس سونے کو نکالا گیا، سونا پہننا تو حرام ہے، اس سونے کو نکالا گیا تو اس سونے کا وزن 5 کلو نکلا۔ تو علی کے لیے مال غنیمت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہی عورتیں جو بی بی کی شادی کے وقت آپ کو طعنہ دیا کرتی تھی کہ تم کس مفلس کے پلے بندھنے جا رہی ہو، وہی عورتیں جناب سیدہ کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ تمہیں تو اپنے شوہر کی سخاوت پہ بڑا ناز ہے کہ میرا شوہر جو ہے جب مال غنیمت لے کر آتا ہے تو راستے ہی میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اور یہ مولا کے ساتھ ہوا کرتا تھا کہ جب وہ مال غنیمت لے کے آیا کرتے تھے تو غریب غربا بیوائیں جو ہیں وہ لائن لگا کے کھڑی ہو جایا کرتی تھیں اور وہ سارا مال راستے ہی میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ اتفاق سے یا جان بوجھ کے وہ ایسے محلے سے آئے جہاں پر جنگوں میں شہید ہو جانے والی عورتوں یعنی بیواؤں کے گھر تھے، یتیم اور بیوائیں راستے میں کھڑے ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ جب علی خیبر کے دن تشریف لائے تو جتنا انتظار جناب سیدہ کو ہونا چاہیے تھا اس سے زیادہ انتظار تھا، یعنی کبھی کسی جنگ میں مولا کا اتنا انتظار نہیں کیا جتنا جنگ خیبر والے دن انتظار کیا۔ اس لیے نہیں کہ وہ کچھ لے کر آئیں گے، جب وہ داخل ہوئے گھر میں بغیر کسی چیز کے خالی ہاتھوں تو جناب سیدہ نے سکھ کا سانس لیا اور کہا کہ اگر آج علی آپ کچھ لے آتے تو مدینہ کی عورتوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاتی۔ میں نے تو آپ کے ساتھ
تو یہ وہ بی بی سیدہ کی ذات ہے، یہ وہ خواہشات کا ترک کرنا ہے، یہ وہ قناعت ہے جس کی وجہ سے ان کا گھر چلا، اور انہوں نے آنے والی نسلوں کو، آنے والی عورتوں کو یہ پیغام دیا کہ کس طرح خواہشات کا اظہار نہ کر کے یا ترک تمنا کر کے آپ اپنے شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتی ہیں۔ اس کے بعد بھی بہت سارے مسائل ہیں جو ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنے تھے، لیکن کیونکہ درس ذرا تاخیر سے شروع ہوا تو انشاءاللہ اگلے درس میں مزید جو خواتین کے مسائل اس دور میں پائے جاتے ہیں وہ کس طرح اسلام کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں، اور بی بی سیدہ کس طرح ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری خواتین کو بی بی سیدہ کی طرح حجاب کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو رشتوں کے انتظار میں ان کے لیے مناسب رشتوں کا بندوبست فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، خصوصی طور پہ یمن، کشمیر، فلسطین اور شام کے مسلمانوں سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔